السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مائدہ کی آیات 82 تا 89 82 to 89 لیے آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ المائدہ آیات 82 تا 86، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہود اور مشرکین شدید دشمنان اسلام ہیں، اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور تم دوستی کے لحاظ سے عیسائیوں کو سب سے زیادہ قریب پاؤ گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اس گروہ کی بڑے شاندار انداز میں تحسین فرمائی ہے جو حق پر قائم ہے۔ یہاں نصارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہ کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابن اللہ۔ یعنی اہل کتاب، اہل ایمان کے ساتھ ان کا قرب اس وجہ سے ہے کہ ان میں عالم، عابد اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ان میں تکبر نہیں ہے۔ یعنی جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو کثرت سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آیت کے بیان سے ایک عام بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قوم ملت کی اصلی روح حق پرست اور اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست اور اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء اور مشائخ موجود ہوں گے جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہوں، تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ پھر آیات 87 اور 88، یہاں تک اہل کتاب کے متعلق گفتگو تھی۔ آگے سے پھر احکام فرعیہ شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بنو۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور اسی طرح حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کر دو گے تو قانون الہی کی بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔ عیسائی راہبوں کی طرح رہبانیت اور قطع لذت کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنا روحانی ترقی کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا
دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان سے تعلق توڑ دینا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ حلال کو حرام کرنا کسی حلال کو حرام قرار دینے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتقاداً کسی چیز کو حرام سمجھ لیا جائے، جیسا کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے، مثلا قسم کھا لے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، یا فلاں قسم کا حلال کھانا نہیں کھاؤں گا، یا فلاں جائز کام نہیں کروں گا، یہ کوئی قسم کھا لے۔ اور تیسرا یہ کہ اعتقاد اور قول تو کچھ نہ ہو، محض عملاً ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا عزم کر لے۔ پہلی صورت میں اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھنے والا قانون الہی کی سراسر مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں چونکہ بلا ضرورت قسم کھانا گناہ ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ تیسری قسم جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام نہ کیا ہو بلکہ عملاً ایسا کرے کہ دائمی طور پر اس کے چھوڑنے کا اہتمام کرے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے اور جو گناہ عظیم ہے، اس کے خلاف کرنا واجب اور اس پر قائم رہنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کسی ایسی پابندی بنیت ثواب نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو، مثلا کسی جسمانی بیماری کے سبب کسی خاص چیز کو مستقل طور پر چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف کرنا یہ بھی ایک ہے، اور پھر حلال کے سرحد، حلال کی حدود سے باہر قدم نکال کر حرام میں داخل ہونا، اور اللہ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں۔ ان آیتوں میں واضح فرما دیا گیا کہ حلال چیزوں کا ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اس میں ہے کہ ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 یعنی 89۔ گزشتہ آیات میں تحریم طیبات کا ذکر تھا، یعنی حلال چیزوں کے حلال ہونے کا، چونکہ وہ بعض اوقات بذریعہ قسم کے ہوتی ہیں، اس لیے آگے قسم کھانے کا حکم مذکور ہے۔ یمین یعنی قسم، اور قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں، دوسری یمین منعقد، اور تیسری کو یمین لغو۔ اب پہلی قسم دیکھ لیتے ہیں، یمین غموس۔ اگر کسی گزشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کی اصطلاح میں کہیں گے یہ یمین غموس ہے۔ اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا۔ غموں کے معنی ڈبو دینے کے ہیں، غموس کے معنی ڈبو دینے کے۔ یہ قسم انسان کو گناہ میں غرق کر دینے والی ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی قسم یمین منعقد ہے۔ اگر آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے،
اس کو یمین منعقد کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، کسی نیکی کو نہ کرنے یا گناہ کرنے کی قسم کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کی قسم یمین لغو، یہ وہ قسم ہے جو بلا قصد اور ارادہ زبان سے نکل جائے، یا اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر قسم کھا لے مگر وہ واقعہ میں غلط نکلی۔ اس قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ بعض لوگ بات میں واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کفارہ صرف اس قسم پر واجب ہوتا ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں منعقد کی ہو اور پھر اس کو توڑ دیا ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام اپنے اختیار میں کر لیا جائے۔ اب پہلا کام یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا صبح و شام 2 وقت کھلا دیا جائے۔ دوسرا کام یہ کہ 10 مسکینوں کو بقدر سطر پوشی کپڑا دے دیا جائے، مثلا شلوار قمیض سوٹ 1 جوڑا۔ اور تیسرا کام یہ کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے۔ تو یہ تھی قسموں کی بابت چند باتیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، یعنی اگر مالی کفارہ ادا کرنے پر قدرت نہ ہو تو پھر 3 روزے۔ اس آیت میں کفارہ کس قسم کے متعلق اول لفظ اطعام آیا ہے، اور اطعام کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں اور کسی کو کھانا دے دینے کے بھی آتے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ مفہوم لیا ہے کہ خواہ کوئی 10 مسکینوں کی دعوت کر کے کھانا کھلا دے یا کھانا ان کی ملکیت میں دے دے، روزہ رکھنا صرف اس صورت میں کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان باقی تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو۔ یہ آخری حربہ ہے روزہ رکھنا، کہ اگر آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اور دوسرے بھی کام جو مذکور ہیں ان میں سے کسی پر بھی دسترس نہیں رکھتے، تو آخری بات ہے کہ روزے رکھ لی جائیں۔ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ ایمانکم اذ حلفتم، اس سے معلوم ہوا کہ قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ معتبر نہیں، اس لیے کفارہ لازم ہونے کا سبب قسم توڑنا ہے، اور جب تک قسم نہ ٹوٹی تو کفارہ واجب ہی نہیں ہوا۔ تو یہ تھا آج کا مطالعہ جس کا مختصر پیغام آپ کی خدمت میں رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔